خطاب کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ مدینہ میں لمبا عرصہ وقت گزارنے والے فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی محمد یوسف طیبی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور آپ بھائیوں سے خطاب فرماتے ہیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف طیبی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ وہی رازق ہے، وہی کارساز ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ ہمیں وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی واپس لے جاتا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں۔ یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے غلام ہیں، اور چونکہ ہم اس کے ملکیت میں ہیں، اس لیے وہ جو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ کوئی آزمائش لے آئے، کسی کو بیمار کر دے، کسی کو وفات کر دے، کچھ بھی کر لے، اس کے مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک۔ ایک مرغیوں کی دکان پر بیٹھا قصاب مرغیاں پکڑ پکڑ کے ذبح کر دیتا ہے۔ آپ پاس بیٹھ کر کہہ سکتے ہو جی یہ پہلے نہیں وہ پہلے کرو، وہ پہلے نہیں یہ پہلے کرو، کہہ سکتے ہو۔ میری مرغیاں، تم کون ہوتے ہو؟ آپ شکار پر جاتے ہیں اور جانور کو شکار کر لیتے ہیں اور وہ ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس کے بچے کیا کریں گے؟ اس کا شوہر کیا کرے گا؟ ہاں، آپ کو تو یہ ہے کہ مجھے تو کھانا ہے، ابھی وہ جو چاہتے کریں، مجھے اس سے کیا؟ تو جس چیز کے ہم مالک ہیں، ہم اس کے بارے میں کبھی ایسا اعتراض، ایسا سوال نہیں کرتے، اور ہم کا وہ مالک ہے، وہ چاہے جس کو پہلے ذبح کر دے، جس کو چاہے بعد میں کر دے۔
پھر کیوں اعتراض جی وہ بچے کیا کریں گے اور بڑے کیا کریں گے؟ ابھی تو جوان ہی نہیں ہوا تھا، ہاں ابھی تو جوان ہی ہوا تھا، والدین تو بس سنبھالتے رہے، کوئی اس سے سکھ نہیں پایا۔ شادی ہو جائے تو ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بڑے بڑے ہو جائے تو ابھی تو ساری ذمہ داریاں باقی تھیں، ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں، بڈھا بھی ہو جائے، پھر بھی چلا جائے تو پھر بھی کہتے کوئی نہ کوئی بات نکال ہی لیتے۔ ساری زندگی بچے جننے اور پالنے اور ان کی شادیاں کرنے پہ بیچارہ ٹینشن میں رہا، سکون کا وقت آیا تو چلا گیا۔ کبھی خوش ہوا بندہ؟ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ ہمارا بنانے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے نوکر مزدور، ایک ہوتا ہے غلام۔ نوکر کو آپ بازار سے لے کر آؤ تو آپ سے 2 سوال کرے گا۔ نمبر 1 بولو کیا مزدوری ہے؟ نمبر 2 کیا دو گے؟ ہاں، اور اگر آپ پیسے کے ساتھ غلام خرید کر لاؤ وہ 2 سوال کرے گا۔ ہاں، جو چاہو کام بتاؤ اور کوئی پیسہ نہ دو، اس لیے کہ وہ غلام ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ اس کو کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جائے گا، بیٹھ جا، بیٹھ جائے گا، سونا نہیں ہے ساری رات کھڑا رہو، ساری رات کھڑا رہے گا، روٹی نہیں کھانی، گاہک بہت کھڑے ہیں، روٹی لیٹ کرو، روٹی لیٹ کر لے گا، اس لیے کہ وہ آپ کا غلام ہے۔ مگر آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا، آپ نے اس کو بنایا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے ہم وہ غلام ہیں جس کو اس نے بنایا ہے، ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وہ اگر فرما دے کہ آج رات کھڑے رہو، آج سونا نہیں ہے، آج کھانا نہیں، روزہ رکھو، حق ہے یا نہیں اس کا؟ عام طور پر نا لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ پڑھیں گے تو کیا ملے گا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ پھر لوگوں نے نا فضیلتیں خود گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بتانی شروع کر دی۔ بے شمار صورتوں کی فضیلتیں گھڑی ہوئی ہیں، صورت واقعہ کی یہ فضیلت، صورت یاسین کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت، اس لیے کہ لوگ فضیلت سن کر عمل کرتے ہیں، فضیلت نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ساری زندگی عمل کرتا رہا ہو، پتہ چل جائے روایت ضعیف ہے تو اس کو پھر چھوڑ دیتے ہیں، فضیلت پر چلتے ہیں۔ یہ پڑھوں گے تو کیا ملے گا، وہ پڑھوں گے تو کیا ملے گا۔ ہمیں اصل میں اپنی اوقات یاد نہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے غلام ہیں۔ جب تیرا غلام نہیں پوچھتا کہ تو مجھے کیا دے گا تو تو کیوں پوچھتا ہے کہ مجھے کیا دے گا؟ اس کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا ملے گا؟ جب تو اس کا بنایا ہوا غلام ہے اور غلام بنایا ہی عبادت کے لیے ہے تو پھر اپنی اوقات میں رہو، عبادت کرو اور مت پوچھو کہ کیا دے گا۔ یہ تو اس کا فضل ہے کہ وہ دیتا ہے اور وہ فضیلتیں بیان کرتا ہے اور وعدے پورے کرتا ہے، یہ تو اس کا فضل ہے۔ ورنہ ہماری اوقات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھڑا کرے تو کھڑے ہو جائیں، وہ کہے کھانا نہیں کھاؤ تو روزہ رکھ لیں، وہ کہے کہ آج سونا نہیں ہے تو نہیں سونا ہے، اس کے فرامین پر عمل کرتے چلے جائیں اور کبھی یہ نہ کہیں کہ یا اللہ یہ کام کروں تو کیا دے گا۔
پھر اس کے ہم غلام ہیں، جس کو چاہے پہلے لے جائے، جس کو چاہے لیٹ لے جائے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے پیسہ زیادہ دے دے، جس کا چاہے پہلا بھی چھین لے۔ جو تیرے سامنے مرغیوں کی حیثیت ہے، رب کعبہ کی قسم ہے رب کے سامنے تیری وہ بھی نہیں ہے۔ مرغیاں بھی مخلوق اور تو بھی مخلوق، اور ادھر تو مخلوق اور وہ خالق، ہے کوئی نسبت ملتی؟ اس لیے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، امن دے کر بھی آزمائیں گے، امن چھین کر بھی آزمائیں گے، کھانا دے کر بھی آزمائیں گے، کھانا چھین کر بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پیسہ دے کر بھی آزمائیں گے، پیسہ چھین کر بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، بچے دے کر بھی آزمائیں گے، موتیں دے کر بھی آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، روٹی تو پوری ہوگی مگر پھل نہیں کھا سکو گے، اتنی کی معیشت رہ جائے گی، اس طرح بھی آزمائیں گے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّ، لام تاکید کا، نون تاکید کا کمانا ضرور ایسا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا اور ایسا ہو جائے تو تعجب کس چیز کا؟ کوئی تعجب نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں جانا کہ تم میں جہاد کرنے والے کتنے ہیں، آزمائے گا۔ تیسرے مقام پر فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ آمنا کہیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً ہم نے پچھلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں ایمان میں سچے کون کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قسمیہ انداز میں فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا تو پھر آزمائش آئے تو پریشان نہیں ہوتے۔ آزمائش جو ہوتی ہے وہ ایک سائیڈ سے آزمائش ہوتی ہے، ایک سائیڈ سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دے کر آزمائیں گے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیں گے۔ کیا مطلب؟ لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جائیں۔ اگر بڑا عذاب پہلے ہی آ گیا اور سارے تباہی ہو گئے تو پھر تو کسی کے سنبھلنے، کسی کے توبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ باز آ جائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اس چھوٹے جھٹکے سے انسان سنبھل جائے اور رب کی طرف آ جائے تو وہ اس کے لیے آزمائش اور رحمت بن جاتی ہے، اور اگر چھوٹے جھٹکے سے رب کی شکایتیں شروع کر دے اور بغاوت سے باز نہ آئے تو وہ پھر اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، اگر آزمائش کے بعد آپ اور زیادہ رب کے قریب ہو گئے تو وہ آزمائش ہے اور وہ رب کی رحمت ہے،
اور اگر رب سے دور ہو گئے تو وہ رب کا عذاب ہے۔ ایک بچہ کلاس میں آتا ہے، پڑھتا ہے، سبق سناتا ہے، ایک دن سبق نہیں سنایا، استاد نے اس کی پٹائی کر دی۔ دوسرا بچہ اسی کلاس میں ہمیشہ لیٹ آتا ہے، کبھی سبق نہیں سناتا اور استاد اس کی پٹائی نہیں کرتا۔ بتاؤ استاد کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ جس کی پٹائی کر دی، ہے نا؟ تو رب ذوالجلال اگر پٹائی کر دے اور اس کے نتیجے میں ہم سدھر جائیں تو یہ اس کی شفقت ہے جیسے استاد کی شفقت ہے۔ اور اگر اس کی وجہ سے اور دور ہو جائے، جب کشمیر میں زلزلہ آیا کئی لوگ سدھر گئے اور کئی لوگ ظالم نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، ان سے کہتے نماز پڑھو، کہتے رب نے ہمارا گھر گرا دیا، اس رب کی پوجا کیوں کریں؟ نعوذ باللہ۔ تو جب امتحان آتا ہے تو کچھ پاس ہو جاتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہماری کلاسیں ہیں نا، یہ بچہ 6ویں میں ہے، یہ 7ویں میں، 10ویں میں ہے، جس طرح ہماری کلاسیں ہیں نا، یہ نوکر ہے، یہ صاحب ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ صاحب ہے، ایسے ہی کلاسیں اللہ کے پاس بھی ہیں ہماری۔ ان کلاسوں میں ہو سکتا ہے جو ہمارا دنیا میں ڈرائیور ہے، نوکر ہے، اس کلاس کے حساب سے ہو سکتا ہے وہ ہم سے آگے ہو، اور جو صاحب ہے وہ نیچے ہو۔ وہ کلاسیں بنتی ہیں تقویٰ کے حساب سے، وہ کلاسیں بنتی ہیں ایمان کے حساب سے، وہ کلاسیں بنتی ہیں اخلاص کے حساب سے، وہ کلاسیں بنتی ہیں صبر و استقامت کے حساب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود پڑھ لو، فرمایا اکثر الناس بلاء الانبیاء، سب سے اعلیٰ کلاس نبیوں کی ہوتی ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی نبیوں کا ہوتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، جتنا نبیوں کی سیرت کے قریب ہوتے جاؤ گے امتحان مشکل ہوتا چلا جائے گا، جتنا ان کی سیرت سے دور ہٹتے چلے جاؤ گے امتحان آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جو نبیوں کے زیادہ قریب ہوگا وہ زیادہ امتحان دے گا، کیونکہ سب سے زیادہ امتحان نبیوں کا آتا ہے، اور جو ان سے دور ہوگا اس کا امتحان آسان ہوگا۔ تو انسان نبی کی سیرت سے دور ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ویسے بہت بڑا تاجر ہو، صاحب ہو، لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہوں، تو یہ رب کے نزدیک چھوٹی کلاس میں ہے۔ اور جتنا وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے زیادہ قریب ہے اتنا بڑا امتحان آئے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ اپر کلاس میں ہوگا۔ اور جو بچہ پیپروں میں سوتا رہے پاس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے، اور جو بچہ پسینہ بہہ رہا ہے اور لکھ رہا ہے، تھک رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے۔ یہ سارا جہان پیپر ہے ہمارے بھائیوں، اس میں جو راحت اور آرام سے رہے گا، عبادات میں کمی آ جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گا، یا پاس مارک لے کر پاس ہوگا، اعلیٰ مرتبہ نہیں لے سکے گا۔ اور جو اس جہان میں پسینے بہاتا، محنت کرتا، رب کی عبادت کرتا ہے، وہ اعلیٰ مقام میں چلا جائے گا۔ یہ جو استقامت اور صبر ہے یہ ہر چیز میں ہونا ضروری ہے، عبادات میں بھی، عقائد میں بھی، دعوت اللہ میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کا موقع ہے، جہاد ہو رہا ہے، ایک مارکا ہوا، پھر وقفہ ہو گیا، دشمن بھی تھک جاتا ہے، یہ بھی وقفہ ہو گیا، تو کہنے لگے اس جوان نے نا اتنا اچھا مارکا لڑا ہے، جدھر جاتا تھا دشمن راستہ چھوڑ دیتا تھا، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، یہ مارتا چلا جاتا تھا، یہ تو اگر شہید ہو گیا تو پکا جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیا جانو، یہ تو جہنمی ہے،
اب ساتھی پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہے اور یہ ان کی پارٹی میں ہے. فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اکبر، یا یہ جہنم میں جائے گا. ساتھی اس کی ریکی میں لگ گیا. اگلا مارکا شروع ہوا اس کے پیچھے 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 پیچھے. کیا دیکھتا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں ہے. دیکھتا ہے کہ اس کو دشمن نے تیر مارے، دشمن نے تلواریں ماری، زخم لگ گیا، گر گیا، بازو لٹک رہا تھا، نہ وہ زخم ٹھیک ہوتے تھے اور نہ ہی موت آتی تھی. پریشان ہو گیا. اس نے اپنی ہی تلوار کا دستہ زمین پہ لگایا، نوک سینے پہ لگائی اور اوپر وزن دے دیا. اور اگر وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہنے لگا جس کو آپ نے کہا تھا نا وہ بے صبرا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. تو عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا کتنی بڑی سعادت ہے. پھر ان کے ساتھ مل کر مارکا لڑنا اور مارکے میں موت آ جانا کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن صبر نہیں تو کام ختم، کسی کام کا نہیں. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت ملکی حالات اس طرف جا رہے ہیں، مہنگائی ایسے بڑھ رہی ہے کہ مجھے ڈر آتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کی تربیت نہ کی تو کتنے لوگ موت کو ترجیح دیں گے. جو حالات چل رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں اور جو مزید انتظار ہے کہ بدتر ہونے کا خطرہ ہے. تو عزیز بھائیو یاد رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ایسا ضرور ہوگا، آزمائش ضرور آئے گی، خوف کی بھی، بھوک کی بھی، اور یہ بھی کہ روٹی چلتی رہے، پھال کے پیسے نہ ہوں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روٹی چلتی رہے مگر سالن کے پیسے نہ ہوں، اچار سے کھانا پڑ سکتا ہے، لسی سے روٹی کھائی جا سکتی. کیوں بزرگوں؟ ہاں نا، کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا جاتا ہے. ایک دو دن کی بھوک سے تو نہیں کوئی پتھر باندھتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم 3 چاند دیکھ لیتی تھیں اور گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. اماں پھر آپ کیا کھاتی تھیں؟ کہا کھجور کھا لی، پانی پی لیا. کیا اس سے بھی زیادہ کمزور معیشت ہو گئی ہماری؟ اللہ اکبر. یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تن پہ قمیص نہیں، صرف دھوتی باندھی ہوئی ہے. ادھر ایک عورت آ گئی، کہتی حضرت میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ خاموش ہو گئے. پھر کہتی ہے کہتا ہے جی آپ کا پروگرام نہیں تو میری اس سے شادی کر دیں. آپ نے فرمایا شادی کر لو گے تو اس کو کیا دو گے؟ کہتا ہے جی میری کل جائیداد دھوتی ہے، آدھی پھاڑ کے دے دوں گا. فرمایا تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، جا دیکھ کوئی انگوٹھی مل جائے اور نہیں تو لوہے کی مل جائے. گیا بیچارہ، کچھ نہیں ملا اس کو. اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی کو بڑا تیرا شوق ہے اور پلے تیرے ہے کچھ نہیں. سبحان اللہ. کیا کوئی باپ اپنے بچے سے پیار کرے گا جتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ. مایوس ہو کر جا رہا تھا، واپس بلایا. فرمایا تیرے پاس تو قرآن کتنا یاد کیا ہے؟ کہتا ہے سورۃ کذا و کذا، حضرت فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے. فرمایا جا ان سورتوں کے بدلے میں تیرا اس سے نکاح کرو. اچھا اس عورت نے بھی نہیں پوچھا کہ تیرے پاس ہے کیا، مجھے کیا دو گے، اور کو سلاؤ گے کہاں، ہاں، اور کھلاؤ گے کیا؟ اس نے بھی نہیں پوچھا. اس کے مقابلے میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک آدمی پنکھے سے لٹک گیا
اور اس کی جیب میں رکا تھا، لوگوں نے پڑھا لکھا ہوا تھا چھوٹی عید پر میں نے بچوں کو کپڑے بنا کر دیے اور بڑی عید پر بچے کپڑے مانگ رہے تھے اور میری ٹانگوں سے لپٹ رہے تھے اور رو رہے تھے اور مجھ سے ان کا رونا اور آنسو برداشت نہیں ہوئے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں ہم بچوں کو نئے کپڑے نہ بنا کے دے سکیں، اس لیے میں تو جھول رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ گھر اس کے پاس ہے، چھوٹی عید والے کپڑے بھی صحیح اس کے پاس ہیں، کھانے کو بھی ملتا ہے، اب بڑی عید کے نئے کپڑے نہیں ملے تو وہ جھول رہا ہے۔ اور ادھر نہ تن پہ کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، اور شادی کر کے وہ گیا۔ اس لیے کہ مصیبت تکلیف رفع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ تکلیف رفع کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں تو آپ کو دوائی مل جائے، آپ بھوکے ہیں تو آپ کو کھانا مل جائے، آپ فقیر ہیں تو آپ کو پیسے مل جائیں، یہ طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، یقین اتنا مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، جنت کے حصول کا، اللہ کے وعدوں کا اتنا یقین ہو جائے کہ اس کے سامنے تکلیفیں ہیچ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، یا اللہ مجھے اتنا تقوی دے دے کہ میرے اور میری نافرمانی کے بیچ میں حائل ہو جائے، وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اتنی فرما برداری کی توفیق دے دے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، یا اللہ ایسا یقین عطا کر دے کہ دنیا کی مصیبتیں ہیچ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ نہر چل رہی ہے، بڑی چوڑی ہے، گہری ہے، بولو اس کو کراس کون کون کرے گا؟ کوئی ہمت نہیں کر رہا، سب ڈر رہے ہیں ڈوب جائیں گے۔ اور اگر کہا جائے کہ اس کنارے پہ آدھا کلو سونا ہے، ہاں پھر گہری رہے گی، پھر چوڑی رہے گی، ہاں۔ تو جب کسی چیز کا یقین آ جاتا ہے تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے کسی گھر کو آگ لگی ہو اور اندر بچہ اس کا سو رہا ہو، اس کو آگ نظر آئے گی؟ نہیں۔ تو یقین آ جائے تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ نبوی طریقہ مصیبتوں کو ہلکا کرنے کا یہ ہے کہ ایمان اتنا بلند ہو جائے، اللہ کی ملاقات کا، جنت کے حصول کا یقین اتنا آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں کسی کھاتے میں رہے ہی نہ۔ اس لیے بھائیو، ہم رب کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، خود بنائے ہوئے غلام ہیں۔ وہ ہمارا مال لے جائے، وہ ہماری جان لے جائے، وہ ہمارے بچے لے جائے، پہلے مال لے جائے بعد میں بچے لے جائے، پہلے بچے لے جائے پھر مال لے جائے، ہمیں لے جائے، وہ جس طرح چاہے لے جائے، وہ مالک ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ جو چاہے کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ جن چیزوں کا میں مالک ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا۔ دنیا میں رب تو پوچھے گا، تو جن چیزوں کا رب مالک ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارا کام صبر کرنا ہے اس پر، اور اس کو باعث اجر بنانا ہے۔ نماز روزے کا اپنا اجر ہے، حج خیرات کا اپنا اجر ہے، لیکن صبر کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے اجر کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات اللہ تعالیٰ نے
بندے کے لیے کوئی جنت کا اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ یہ نکما جس سپیڈ سے جا رہا ہے اور جتنی اس کے پاس زندگی ہے یہ تو نہیں پہنچ سکے گا، پھر اللہ اس کو کوئی تکلیف دے کر آزما لیتا ہے اور صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر صبر جو ہے اس عبادت کے اجر میں رب نے دینا جتنا چاہے دے دے، اور اس کو نچلے مقام سے اٹھا کر اوپر والے مقام پہ بٹھا دیتا ہے۔ کسی حالت میں بھی ہو، بیمار ہو، دوائی کے پیسے نہ ہوں، بے صبری نہیں کرنی، اللہ کی شکایت نہیں کرنی۔ میں کہتا ہوں حکمرانوں کی بھی شکایت نہیں کرنی۔ یہ حکمران جو ہے نا، اگر ظالم ہے تو قصور اس میں بھی میرا ہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اس میں بھی قصور میرا ہی ہے۔ کیا سمجھیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ دلیل دے دوں؟ ہاں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود نہیں پڑھتے آپ، فرمایا اے صحابہ کی جماعت، 5 بد خصلتیں اگر آپ میں آ گئیں تباہی ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ میں یہ 5 خصلتیں آئیں۔ پھر فرمایا نمبر 1، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ 6 عذاب دیتا ہے، 3 قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور 3 اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، شعیب علیہ السلام کی قوم ماپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کو چیخ نے پکڑ لیا، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، اور جو اصحاب الایکہ تھے نا، یہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہی دیہی علاقہ تھا، وہاں درخت زیادہ تھے، وہاں شدید گرمی تھی، تو آسمان سے ایک بادل آیا، سارے لوگ اس بادل کے سائے میں آ گئے، سمجھے کہ یہ سکون کی جگہ ہے، اس بادل سے ہی اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھسم کر دیا۔ یہ 3 عذاب تو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ماپ تول کی کمی کرنے والوں کے، اور 3 عذاب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، نمبر 1، ان پر قحط نازل ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی گندم اس کے رہنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے، منگواتے تھے یوکرائن سے، یوکرائن میں جنگ ہے، تیل انڈونیشیا سے آتا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، دوسرا یوکرائن سے آتا تھا، وہاں جنگ ہے۔ اب دیکھ لو وہ جو کھانے والا تیل ہے اوپر جا رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی، قحط آ جائے گا، قحط پڑ جائے گا اس قوم پر جو ماپ تول کی کمی کرتی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے نہیں۔ نمبر 2، وشدت المعونہ، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ ماپ تول میں کمی کرنے والی قوم میں مہنگائی بڑھ جائے گی، بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، وجور السلطان علیہم، ان کے حکمران ان پر ظلم کریں گے۔ سناؤ، ہو رہا ہے ظلم کہ نہیں؟ میں نے آج سے کئی ماہ پہلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ حکمرانوں کو برا نہ کہو، مہنگائی جو اور آئے گا اس نے اور کرنی ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب کوئی اور آئے تو اس نے بھی اور ہی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا سبب تمہارے ماپ تول میں کمی کرنا ہے۔ ظالم حاکم کو رب بطور جوتی مسلط کرتا ہے، بطور سزا مسلط کرتا ہے مسلمانوں پر، اور وہ ہو رہا ہے۔ اللہ المستعان۔ اب اپنی حالت دیکھو، جو بھی ماپ تول والے ہیں ان کو نت نئے طریقے معلوم ہیں،
کانٹے پہ گاڑی لگا کر پھر بیٹھے رہو، بعد میں نہ بیٹھو، 2 من کا فرق پڑ جائے گا۔ توڑی اور گتا بیچنے والے پانی کا چھٹا لگاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہو جائے۔ یہ ملاوٹ نہیں ہے، یہ ماپ تول کی کمی ہے۔ ماپ میں وزن زیادہ ہو جائے گا اس سے۔ کسی نے باٹ کے نیچے مقناطیس لگایا ہوتا ہے، کسی نے 2 باٹ رکھے ہیں، کوئی چیک کرے تو یہ اور ماپنے کے لیے وہ، کوئی دیکھ کر ماپتا تو ٹھیک ہے اور بعد میں لفافہ کوئی اور پکڑا دیتا ہے۔ ایک سے ایک طریقہ ہے۔ پیٹرول پمپ والے بڑی حرام پائی کرتے ہیں۔ یہ تو حصی قسم کی ماپ تول کی کمی ہے۔ لینے کے باٹ اور دینے کے، لینا ہے میٹروں میں، دینا ہے گزوں میں۔ اور ایک مانوی قسم کی بھی ہے۔ میرا بیٹا میری بہو سے اچھا سلوک کرے تو برا لگتا ہے، اور میرا داماد میری بیٹی سے اچھا سلوک کرے تو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، لینے کے باٹ اور دینے کے اور۔ معاشرے میں لمبی بات ہو جائے گی، بہت قسمیں ہیں اس بات کی۔ تو عزیز بھائیوں، جس نافرمانی کو روکنے پر ہم قادر ہیں، اس پر ہم توبہ تائب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حالات ہی ٹھیک کر دے گا، حکمران بھی اچھے آ جائیں گے۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 تو یہ کہ مصیبتیں، آزمائشیں رب کی طرف سے آتی ہیں، اس پر خودکشیاں، اس پر شکایتیں وہ کریں گے تو پھر فیل ہو جائیں گے۔ صبر کریں گے، پاس ہو جائیں گے، بہت اچھے نمبروں میں پاس ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2، جن اسباب کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ جو ہماری کمیاں کوتاہیاں ہم پوری کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور جو حکمران ہیں ان کو رب ضرور پوچھے گا، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہ حکمران ان کی برائیاں کر کر کے ہم اپنی نیکیاں ان کو کیوں دیں، ان کے بوجھ کیوں اٹھائیں اپنے سر پہ، اور خامخواہ ٹینشن میں کیوں رہیں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی خبر اب کیا آ گئی ہے، اور اب اس نے کیا کہہ دیا، اور اس نے کیا کہہ دیا۔ ان چکروں سے نکلو، اپنے رب کی عبادت کرو، حلال کما کر کھاؤ، اور جتنا آئے جتنا ملے اس میں گزارا کرنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، رب ذوالجلال آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر آ جائیں تو پھر صبر اور استقامت کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔